السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما ویا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ امام حسین علیہ السلام کے باوفا انصار میں ایک نمایاں نام اور امتیازی نام جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی امام حسین علیہ السلام کے باوفا ترین اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، جو کوفے کے سرداروں میں سے ایک تھے اور کوفے کے شہسواروں میں سے ایک تھے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ گویا آپ اصحاب نبی میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب خاص میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ طوسی نے انہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں شمار کیا ہے، امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں آپ کا نام درج کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر میثم تمار اور رشید حجری کی طرح حضرت علی ابن ابی طالب کے ان صحابہ خاص میں آپ کا شمار ہے جنہیں آپ نے خاص طور سے علوم باطنی اور اسرار کی تعلیم دی تھی۔ سب سے پہلے جب معاویہ کے انتقال کی خبر کوفہ پہنچی اور امام حسین کو کوفے کی طرف بلانے کا خیال بعض دماغوں میں پیدا ہوا تھا، تو سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر شیعان کوفہ کا اجتماع ہوا۔ اس جلسے کی روداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے۔ صرف موجود ہی نہیں تھے بلکہ وہ اس جماعت میں نمایاں اور ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جو پہلا خط امام حسین علیہ السلام کے نام شیعان کوفہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس میں سلیمان ابن سرد خزائی وغیرہ کے ساتھ ان کا نام بھی خصوصیت کے ساتھ شامل تھا۔ اور جب مسلم ابن عقیل کوفے میں وارد ہوئے اور مختار ابن عبیدہ ثقفی کے مکان میں فروکش ہوئے تھے، تو سب سے پہلا اجتماع شیعوں کا جو ہوا تھا، اس میں جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تھا۔ اس خط میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اس خط میں جو کوفے کے بزرگوں کے نام لکھا گیا تھا، اس میں جناب حبیب ابن مظاہر کا نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ اور حبیب ابن مظاہر کا نام کئی جگہ پر آپ کو مقاتل میں ملے گا۔ چنانچہ حبیب ابن مظاہر کو میدان کربلا اور کارزار کربلا میں میسرہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا، اور جب میدان کربلا میں امام حسین کے پاس آپ پہنچنے کے بعد وہ برابر ایسے مواقع کے منتظر رہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے نصیحت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ جب عمر ابن سعد نے قرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بصیغہ مراسلت بھیجا تھا، اور قرہ بن قیس نے امام کے پاس آ کر عمر سعد کا پیغام پہنچا کر واپس جانا چاہا، تو حبیب نے کہا تھا کہ قرہ بن قیس ظالم جماعت کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس بزرگ کی نصرت کرو جس کی نانا کی بدولت خدا نے تم کو اور ہم کو اسلام کی عزت عطا کی۔ قرآن نے کہا تھا، میں جا کر پیغام
کا جواب کہہ دوں تو پھر اس مسئلے پر غور کروں گا۔ اس تقریر کا اثر قرا کے دل پر ضرور ہوا تھا، چنانچہ بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ اگر حر جاتے وقت اپنا ارادہ مجھ پر ظاہر کر دیتے تو میں بھی ان کے ساتھ نصرت امام حسین کے پاس چلا جاتا۔ حبیب ابن مظاہر کی تقریر نہایت ہی اثر انگیز ہوا کرتی تھی اور آپ کو ید طولہ حاصل تھا، کیونکہ آپ اسرار کے حامل تھے اور اس پیغام کے حامل تھے جو امیر المومنین نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ تو میں بھی ان کے ساتھ نصرت کے لیے چلا جاتا۔ یہ قرہ بن قیس نے کہا تھا کہ آپ کی تقریر کا یہ اثر ہوا۔ اس تعصف اور اظہار رنج سے ظاہر ہے کہ دل اس کا احساس سے معمور ہو چکا تھا اور ضمیر آمادہ کر رہا تھا، مگر اس میں قوت ارادی نہ تھی کہ وہ حر کی طرح اس خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ وہ اس کے لیے سہارے کا محتاج تھا، اور یہ اس کی عملی کمزوری تھی کہ سہارا نہ ملنے سے اس کے قدم رک گئے۔ چنانچہ روز عاشورہ یعنی شب عاشورہ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ جا کر قبیلے بنی اسد سے جو اطراف میں مقیم ہیں آپ کی نصرت کی خواہش کریں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر شب عاشور جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں قبیلے اسد کے پاس، اور وہاں جا کر آپ نے تقریر کی ہے۔ قبیلے بنی اسد سے جو اطراف میں مقیم ہیں آپ نے آپ کی نصرت کی خواہش کریں۔ چنانچہ امام نے اجازت دی اور حبیب نے بنی اسد کے مجمع میں جا کر واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں نصرت امام کے فریضے کی طرف توجہ دلائی، جس پر سب سے پہلے عبداللہ ابن بشیر اسدی نے لبیک کہی، اور پھر دوسرے لوگ بھی آمادہ ہو کر حبیب کے ساتھ جماعت حسینی کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر یہ کہ اس واقعے کی خبر عمر سعد کو ہو گئی اور اس نے 500 سوار سد راہ ہونے کے لیے بھیج دیے، جن کے مقابلے کی یہ جماعت تاب نہ لا سکی، اور سب لوگ واپس چلے گئے اور حبیب ابن مظاہر تنہا ہی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس پہنچے۔ صبح عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تاریخی خطبہ ارشاد کیا تھا اور شمر نے انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی بات کو سننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر بے شرمی سے اپنے منافق ہونے کا اظہار بھی کیا تھا، تو اس وقت حبیب ابن مظاہر ہی تھے جنہوں نے اس گستاخی کا جواب دیا، یہ کہہ کر کہ بخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی 70 حرفوں پر عبادت کرتا ہے، یعنی تیری عبادت مخلصانہ حیثیت سے یک رنگ نہیں بلکہ 70 رنگ کی ہے۔ وہ اور اس کے اس جواب میں کہا تھا کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں منافق ہوں اور خدا کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، یعنی صرف زبانی کرتا ہوں، اگر کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہو کہ آپ کیا کہتے ہیں، یعنی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں، مجھے آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جب اس نے کہا تھا شمر نے، تو حبیب ابن مظاہر نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ تو سچ کہتا ہے کہ تیری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ تیرے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری نصیحتیں تم پر اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال جب حبیب میدان جنگ میں آ ہی چکے تھے اور آنے کے بعد ایمان کا جوش اور شجاعت کی امنگ، دشمن کی جرأت و جسارت کا غصہ اور اس کے زندہ نکل جانے کا رنج، چنانچہ جناب حبیب ابن مظاہر کئی اصحاب کے لاشوں پر بھی پہنچے ہیں۔ چنانچہ وہ واقعہ کہ جو مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے ذیل میں پیش کیا گیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اس وقت امام حسین کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجا جب مجروح ہو کر گرے ہیں تو آپ بھی امام حسین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور حبیب نے جو آپ کے ساتھ
جو ساتھ ساتھ تھے امام حسین علیہ السلام کے، اور مسلم کو ان کی شہادت پر مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بھی بہت جلد تم سے آ کر ملتا ہوں تو کہتا کہ کچھ وصیت کرو تاکہ میں اس وصیت کو پورا کروں، اور اس طرح جو تمہاری قرابت اور مذہبی خصوصیت کا حق ہے اس کو ادا کروں۔ جواب میں مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تو کچھ نہیں وصیت، بس یہ کہ ان کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ ظاہر ہے کہ اس وصیت نے حبیب کے دہکتے ہوئے جذبے قربانی کے لیے ہوا سے کچھ کم کام نہ دیا ہوگا۔ پھر کہا، ممکن تھا کہ حسین ابن تمیم کے اس گستاخانہ کلام کو جو اس نے حسین ابن علی کی جانب سے نماز ظہر کے لیے التواء جنگ کی خواہش پر کیا تھا، وہ ٹھنڈے دل سے گوارا کر لیتے، چنانچہ انہوں نے بے تاب ہو کر کہا، قبول نہیں، رسول اللہ کے فرزند کی نماز تیرے خیال میں قبول نہیں ہے، اور تیری نماز قبول ہے؟ حسین نے یہ سن کر حملہ کر دیا، اور حبیب بھی مقابلے پر آ گئے، اور انہوں نے اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار ماری، جس سے وہ رفع ہو گیا، اور حسین زمین پر گر گیا، مگر اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر اسے اپنے حلقے میں لے لیا اور حبیب کے ہاتھ سے بچا لے گئے۔ بہرحال جناب حبیب جب میدان میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے رجس پڑھا اور کہا، میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے، میدان جنگ اور بھڑکتی ہوئی لڑائی کے ہنگام کا شہسوار ہوں، تمہاری تعداد ہم سے زیادہ ہے اور لڑائی کا سامان تمہارے پاس فراوان ہے، مگر ہم اپنی بات کے زیادہ دھنی اور مشکلات کے زیادہ برداشت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ حجت ہماری بالا، حقیقت نمایاں اور فرائض کی پابندی زیادہ اور دامن صاف ہے۔ ان اشعار میں حبیب نے اصحاب حسین کے کردار اور ان نفسیاتی خواص کو جو ان کے ثبات و استقلال کے ذمہ دار تھے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ حبیب نے سخت جنگ کی، یہاں تک کہ ایک تمیمی پہلوان نے جس کا نام بدیل ابن سریم تھا حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے ایک ضرب شمشیر میں اس کا کام تمام کیا، لیکن اس کے ساتھ بنی تمیم کے ایک دوسرے شخص نے ان پر نیزے کا وار کر دیا، جس سے وہ زمین پر آ رہے۔ ابھی وہ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پہلے کے شکست خوردہ حریف حسین ابن تمیم نے ان کے سر پر تلوار لگائی، جس سے وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ وہ تمیمی جس کے نیزے کے وار نے حبیب کو زمین پر گرایا تھا، ان کا سر کاٹنے کے لیے قریب آیا تو حسین نے کہا کہ میں ان کے قتل میں شریک ہوں۔ تمیمی نے کہا کہ نہیں، کام میں نے تمام کیا۔ آخر حسین نے کہا کہ مجھے اتنا کر لینے دو کہ میں ان کا سر اپنے گھوڑے کے گردن میں باندھ کر ایک دفعہ لشکر میں گردش کر لوں، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے ان کے قتل میں شرکت کی ہے، پھر تم اس کو لے لینا اور ابن زیاد کے پاس لے جانا، وہاں سے جو انعام لے گا اس میں حصہ نہیں دوں گا۔ پہلے تو تمیمی نے انکار کیا، مگر لوگوں کے کہنے سننے سے راضی ہو گیا۔ اس طرح گویا اس پہلی شکست کی خفت مٹائی جو اسے حبیب کے مقابلے میں حاصل ہو چکی تھی۔ حبیب کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر خاص اثر ہوا، اور حبیب کی جدائی پر امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔